اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ اگر آئی سائٹ ویک ہے تو چشمہ کیوں نہیں لگاتی تم؟ یوں لوگوں سے ٹکرانے کا شوق ہے کیا؟ جاہل لڑکی، چلنے تک کی تو تمیز نہیں ہے اور یوں نہیں آ گئی ہو، پہلے ذرا تمیز تو سیکھ لیتی۔ شہریار موبائل واپس اپنے جیب میں رکھتے ہوئے غصے سے اس لڑکی کو گھورتے ہوئے بولا۔ شمائنزا اس ناگہانی آفت کے لیے تیار نہ تھی، وہ تو پہلے ہی پریشان تھی، اب تو اور زیادہ گھبرا گئی تھی۔ کلون کی زبردست سی خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی، پر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے سامنے کھڑے انسان کو نہ دیکھا جو غصے سے اس پر چلا رہا تھا۔ شمائنزا کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کی رفتار تیز ہوئی، اس نے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو ایک ہاتھ سے پھر سے رگڑا۔ سوری، وہ میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ شمائنزا کی آواز میں ڈر اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، پر مقابل پر اس کی کیفیت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا تھا۔ تو یہ آنکھیں کس لیے ہیں؟ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان کا استعمال کرنا بھی سیکھ لو، ایڈیٹ لڑکی۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہاری اس بےہودہ حرکت پر تمہارا منہ توڑ دوں۔ شہریار غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بند کرتے ہوئے گرایا۔ شمائنزا نے اس کے آخری الفاظ سنے اور ایک ہاتھ سے گاؤن اٹھائے اور دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کرتی ہوئی تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ اب مزید جہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ مسکان پہنائے رکھو تو سب ساتھ ہی غالب، ورنہ آنسوؤں کو تو آنکھوں میں بھی پناہ نہیں ملتی۔ شہریار جو ابھی شمائنزا کو نہ جانے کتنی دیر سنانے والا تھا، اب شمائنزا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جاہل لڑکی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ شہریار شمائنزا کو جاتا دیکھ کر غصے سے بڑبڑایا۔ چلے۔ سعد نے پیچھے سے آ کے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کافی حد تک گزرا واقعہ دیکھ چکا تھا، پر شہریار کو کچھ کہنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ سعد نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گیٹ کی طرف اشارہ کر کے اپنے قدم اس طرف کو بڑھائے۔ شہریار نے بھی اس کے ساتھ قدم گیٹ کی طرف بڑھا دیے۔ بیچاری لڑکی، سعد نے دل میں کہا، کیونکہ منہ سے کہنے کی غلطی وہ شہریار صاحب کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غلطی شمائنزا سے زیادہ شہریار کی تھی، پر یہاں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا حساب ہوا تھا۔ سعد نے گیٹ سے باہر آ کر ارد گرد نظر دوڑائی، پر اسے وہ روتی دھوتی لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ علی گاڑی کے لیے آ چکا تھا۔ گیٹ کے باہر سعد اور شہریار دونوں ہی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے شیری؟ کافی بلڈ نکل رہا ہے۔ علی جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کی نظر شہریار کے ہاتھ پر پڑی تو پوچھا تھا، جہاں خون نکلنا تو بند ہو چکا تھا، پر خون کے دھبے سارے ہاتھ اور کچھ دھبے اس کے پینٹ پر موجود تھے۔ اوہ ہاں، کافی چوٹ لگی ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ پر یہ لگی کیسے؟ سعد جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، علی کی بات سن کے اب آگے کو جھک کر شہریار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی سے بولا، تمہیں لڑکیاں تاڑنے سے فرصت ملے تو ہی کچھ دیکھو نا۔ علی نے سعد کو لتاڑا۔ سعد نے علی کو گھور کر دیکھا اور شہریار سے پھر پوچھا، بتا نا بڑی کیسے لگی؟ سعد نے پریشانی سے پوچھا، پتہ نہیں۔ شہریار نے گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد سے لہجے میں جواب دیا، اچھا پھر پہلے تمہارے ہاتھ کی ڈریسنگ کروا لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ کھانے کو چلتے ہیں، علی نے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار بھی ابھی گھر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اوکے کہا۔ محبت، وفا، دوستی خواب نکلی، بس ایک حسرتوں کا جہاں رہ گیا۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہے انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ ذاکر احمد کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا مسعود احمد، اس سے چھوٹی روبینہ بیگم، اس سے چھوٹا حیات احمد اور اس سے چھوٹا سعید احمد تھا۔ مسعود احمد کی شادی رقیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا عثمان، اس سے چھوٹی اسما اور اس سے چھوٹا کاشان تھا۔ مسعود احمد کا انتقال کاشان کی پیدائش کے 3 سال بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ کے دوران ہو گیا تھا۔ کاشان 6 سال کا تھا جب رقیہ بیگم بھی دمے کے مرض سے لڑتے لڑتے جان کی بازی ہار گئی۔ حیات احمد کی شادی رقیہ بیگم کی چھوٹی بہن ذکیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا عفان، اس سے چھوٹا امان، اس سے چھوٹا ارسلان اور سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی شمائنزا تھی۔
جسے حیات احمد نے بہت منتوں مرادوں کے بعد اللہ پاک سے پایا تھا۔ شمائنزہ کی پیدائش پر وہ سب سے زیادہ خوش ہوئے تھے۔ شمائنزہ کو ذاکر خاندان میں عثمان کے بعد سب سے زیادہ پیار ملا تھا۔ سبھی کی جان بستی تھی شمائنزہ میں۔ ذکیہ بیگم نے اپنی بہن کے وفات کے بعد ان کی اولاد کو سینے سے لگا لیا اور اپنی اولاد جتنا ہی پیار دیا تھا۔ حیات احمد نے بھی کبھی مسعود احمد کے بچوں کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ سعید احمد کی شادی یاسمین بیگم سے ہوئی تھی۔ یاسمین بیگم کی شادی کے 5 سال بعد ان کا ایک بیٹا ہوا تھا جو صرف 7 دن زندہ رہا۔ وہ شمائنزہ سے 4 دن بڑا تھا۔ اس کی وفات کے بعد یاسمین بیگم ٹوٹ سی گئی تھی۔ تب ذکیہ بیگم نے شمائنزہ کو یاسمین کی گود میں ڈال دیا اور کہا تھا یہ بھی آپ ہی کی بیٹی ہے بھابھی۔ پھر کیا تھا، شمائنزہ کی پرورش تو ماؤں نے کی تھی۔ پھر 3 سال بعد ہی سعید احمد کے گھر نمل پیدا ہوئی اور اس کے بعد عدنان، مگر یاسمین بیگم کا پیار شمائنزہ کے لیے چوں کا توں تھا، جس کی وجہ سے نمل میڈم ہمیشہ کہتی تھی آپ تو صرف شیزی کی ماں ہیں، آدھی اور مجھے تو آپ نے کوڑے سے اٹھایا تھا نا۔ جبکہ روبینہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا سبحان، جس کی شادی اسما سے ہوئی تھی۔ سبحان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام آلیان تھا۔ آلیان کی عمر 1 سال تھی۔ اس سے چھوٹی صوفیہ جس کی شادی عثمان سے ہوئی تھی۔ ان کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام فیضان تھا۔ وہ آلیان سے 3 ماہ چھوٹا تھا اور سب سے چھوٹی سدرا عفان کی بیوی تھی۔ روبینہ بیگم کے شوہر اسلم کی وفات کے بعد اس کے سسرالیوں نے اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، اس لیے جیسے ہی سبحان بڑا ہوا اور روبینہ بیگم نے اپنے سسرال والوں سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے اور اپنی 3 اولادوں کی شادیاں بھی اپنے میکے میں ہی کی تھیں۔ چونکہ ذاکر احمد اور مسعود احمد کی وفات کے بعد حیات احمد اس گھرانے کے بڑے تھے، اس لیے سب ان کے اصولوں پر چلتے تھے اور ہر بات کا مشورہ انہی سے لیا جاتا تھا اور ہر فیصلہ وہی کرتے تھے جس کو سب دل و جان سے مانتے تھے۔ وہ سب پہلے گاؤں میں رہتے تھے سوائے روبینہ بیگم کے، کیونکہ وہ شہر میں بیاہی گئی تھی۔ حیات احمد، سعید احمد اور مسعود احمد کی اولادیں سب مل جل کر رہتے تھے، پر گاؤں میں ہونے والے ایک جھگڑے کی وجہ سے جو زمین کی وجہ سے مخالفین فریق کے ساتھ ہوا تھا، حیات صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اس گاؤں میں نہیں رہیں گے، جس پر سبھی گھر کے افراد نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ حیات احمد نے روبینہ بیگم کے گھر سے ذرا دور ایک زمین خریدی اور 3 چھوٹے گھر اپنی استطاعت کے مطابق بنوائے جو بالکل ایک جیسے تھے، اور ان گھروں کی چھت ایک ہی تھی۔ شہر آنے کے بعد روبینہ بیگم اور حیات احمد کے کہنے کے بعد تینوں فیملیوں نے کھانا پینا الگ کر لیا تھا تاکہ گھر میں کبھی بدمزگی نہ ہو، جس سے زیادہ فرق نہیں پڑا اور سبھی ایک دوسرے سے پہلے کی طرح جڑے ہوئے تھے، بالکل انسانی جسم کے حصوں کی طرح۔ گاؤں میں ان کے پاس چند ایکڑ زمین تھی جو اب ٹھیکے پر دے دی گئی تھی، جس کا ٹھیکہ تینوں فیملیوں کو برابر آتا تھا۔ اسما نے صرف میٹرک تک پڑھا تھا کیونکہ گاؤں میں میٹرک تک ہی اسکول تھا اور گھر والوں سے دور رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے حیات صاحب اور سعید احمد کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس نے آگے نہیں پڑھا اور گھرداری میں لگ گئی تھی۔ سبحان اور عثمان ہم عمر تھے اور ایک ہی کمپنی میں نوکری کرتے تھے، اس لیے حیات احمد نے جب دور گاؤں میں رہتے تھے اسما اور عثمان کی شادی اپنی بہن کے بچوں سبحان اور صوفیہ کے ساتھ کروا دی تھی۔ شہر آنے کے بعد کاشان اور عفان کی بھی نوکری لگ گئی تھی۔ عفان فوج میں جبکہ کاشان پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا۔ عفان کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی، اس لیے سدرا سے شادی ہونے کے بعد وہ اسے بھی اپنے ساتھ اسلام آباد لے گیا تھا، جبکہ کاشان نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اپنے خاندان سے باہر۔ ملیحہ کاشان کی کلاس فیلو تھی۔ وہ صرف 2 بہن بھائی ہی تھے۔ ملیحہ کی ماں کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ملیحہ کی فیملی کاشان لوگوں کی حیثیت سے کئی زیادہ اونچی تھی، جس کی وجہ سے ملیحہ کے والدین اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، پر بیٹی کی خواہش کے سامنے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ملیحہ نے سوچا تھا کہ شادی ہونے کے بعد وہ کاشان پر دباؤ ڈال کر اسے
گھر داماد بننے پر راضی کر لے گی، مگر کاشان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ اپنی جان سے پیاری فیملی کو چھوڑ کے جانا چاہتا تھا۔ امان نے بھی ایف اے کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ حیات صاحب اسے آگے پڑھانا چاہتے تھے، پر اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ عفان اور کاشان کے ولیمے والے دن امان کا نکاح افراح سے پڑھا دیا گیا تھا، جبکہ رخصتی ابھی ہونی تھی۔ رقیہ، ذکیہ اور سمینہ 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ وہ ذاکر صاحب کے چھوٹے بھائی باقر صاحب کی بیٹیاں تھیں۔ سمینہ بیگم جو رقیہ اور ذکیہ سے چھوٹی تھی، وہ شادی کے بعد بھی اپنے والد کے گھر ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ سمینہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑی افراح جو شمائزہ سے 4 سال بڑی تھی، اس سے چھوٹی ازکیٰ تھی جو نمل سے 3 ماہ بڑی تھی، اور ازکیٰ سے چھوٹا نعمان تھا، وہ عدنان کا ہم عمر تھا۔ یاسمین بیگم کے 2 سوتیلے بھائی تھے۔ یاسمین بیگم کی سگی ماں تو یاسمین بیگم کے پیدائش کے 2 دن بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائیوں نے ہمیشہ یاسمین کو سوائے گھر کی نوکرانی کے اور کچھ نہ سمجھا تھا۔ باپ نے بھی ہمیشہ بوجھ ہی سمجھا تھا۔ یاسمین بیگم کے والد نے یاسمین کی شادی چھوٹی عمر میں ہی سعید احمد سے کر دی تھی، پر سسرال والوں کی محبت نے یاسمین بیگم کے سارے غم بھلا دیے۔ جب تک اس کے والد زندہ تھے، وہ کبھی کبھی میکے کا چکر لگا لیتی تھیں، پر والد کے انتقال کے بعد یاسمین بیگم نے اپنے میکے کبھی قدم بھی نہیں رکھا اور نہ رکھنا چاہتی تھی۔ نمل فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ ازکیٰ 1 سال فیل ہونے کی وجہ سے میٹرک میں تھی۔ عدنان اور نعمان دونوں ہی 6ٹھی کلاس میں تھے، اور ارسلان صاحب کا ابھی BSc مکمل ہوا تھا۔ اس نے BSc کرنے کے دوران ہی ایک نجی کمپنی میں جاب کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب ساتھ ساتھ نئی جاب کی تلاش بھی شروع کر دی تھی۔ عثمان، کاشان، عفان، اسماء، نمل، عدنان، ارسلان، امان، شمائزہ سبھی حیات احمد کو ابا اور ذکیہ احمد کو اماں، سعید احمد کو ابو اور یاسمین بیگم کو امی بلاتے تھے۔ یہ لوگ امیر تو نہیں تھے، پر ان کی زندگیوں میں پیار، محبت اور سکون تھا۔ ان کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے، پر دل بڑے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، انا، غصہ اور حسد جیسی خرافات نہیں تھیں۔ وہ سبھی ایک دوسرے پر جان لٹاتے تھے اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہو جاتے تھے۔ بڑے سے بڑا غم بانٹ لیتے تھے۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ اگر عین عشق کرو تو آداب وفا سیکھو، یہ فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ وہ شہریار کے ہاتھ کی ڈریسنگ کروانے کے بعد ایک مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ شہریار ریسٹورنٹ سے باہر سگریٹ پینے گیا تھا۔ کیا سچ کہہ رہا ہے تو؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، بکواس کر رہا ہوں، سعد نے علی کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تو کرتا ہی رہتا ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ علی نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سعد نے اپنی ناک سکیڑی۔ کچھ نہیں۔ اچھا بتا نا، کیا سچ کہہ رہا ہے تو؟ علی ابھی سعد کو تنگ کرنا چاہتا تھا، پر اس سے پہلے اپنے تجسس ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہاں نا جگر، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ سعد جو کب سے پیٹ میں مشکل سے شمائزہ اور شہریار کے ٹکرانے کا قصہ لیے بیٹھا تھا، اب شہریار کے ریسٹورنٹ کے باہر جاتے ہی علی کے سامنے اپنا پیٹ ہلکا کیا تھا۔ اوہ بیچاری لڑکی، علی نے صدمے سے کہا۔ ہاں یار، کافی کیوٹ سی چھوٹی سی لڑکی تھی، بہت رو رہی تھی، آنکھیں بہت لال ہو رہی تھی اس کی، اور شہری کی باتوں سے وہ ڈر بھی کافی گئی تھی۔ سعد نے شمائزہ کا وہ سراپا یاد کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اوہ، مطلب تم اتنی افراتفری میں بھی اس بیچاری لڑکی کو پوری طرح تاڑا تھا؟ علی نے سعد کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو اللہ نے اگر حسن بنایا ہے تو اس نے دیکھنا اور تعریف کرنا تو فرض بنتا ہے۔ اگر میں شہری کی جگہ ہوتا تو اس ڈیوٹی پائی کو ڈانٹنے کے بجائے اسے ٹیشو پیش کرتا، اس کے آنسو صاف کرتا، اس سے کہتا کہ سوری میڈم، غلطی میری تھی۔
پھر اسے یونی گیٹ تک چھوڑ کے آتا اور ساتھ مزے لے لے کر بول رہا تھا۔ تبھی علی نے اسے ٹوک دیا، بس بریک لگا، کسی کو تو بخش دیا کر۔ علی نے ویٹر کے آتے ہی سعد کو چپ کروایا، جس کا ٹھڑک پن اب شروع ہو چکا تھا۔ شہریار جو اب ریسٹورنٹ کے دروازے سے آ رہا تھا، اسے دیکھ کے سعد نے پھر سے علی کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، یار ویسے بھی میں حیران ہوں کہ اس لٹل گھر نے سارے سین کے دوران ایک بار بھی شہری کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ سارا ٹائم وہ شہری کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی اس کی ڈانٹ سنتی رہی تھی۔ سعد نے شہری پر نظریں جماتے ہوئے علی کے کان میں آہستگی سے سرگوشی کی، ہیں سچی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ رونے میں مصروف تھی، اس لیے نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ کوئی لڑکی شہری کی طرف نہ دیکھے یہ ناممکن ہے، علی نے حیرت سے کہا۔ ہاں یار میں بھی اس لیے حیران ہوں، سعد نے اپنے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھنے والے شہری کو دیکھ کے کہا، جس نے گرے کلر کی گھٹنوں سے پھٹی پینٹ پہ بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے اوپر کے بٹن کھلے اور کف فولڈ کیے گئے تھے۔ اس پر اس کے سلکی بلیک بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، براؤن بڑی بڑی اور انتہائی خوبصورت آنکھیں، سفید رنگت، اونچی غرور سے کھڑی ناک، چوڑی پیشانی، ہلکی پیر اور نچلے ہونٹ کے تھوڑا سا نیچے ایک دل بھی تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا ورزشی جسم، وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ کسی ریاست کے شہزادے جیسا ہی تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے ایک نظر دیکھنے پر ہی شہریار پہ بآسانی فدا ہو سکتی تھی۔ کس بات پر حیران ہو تم؟ شہریار نے سعد کے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سعد کا آخری جملہ وہ سن چکا تھا۔ ویٹر بھی کھانا رکھ کے جا چکا تھا۔ ارے حیرانی کو گولی مارو، وہ سامنے والی لڑکی کو دیکھو، کیا پیاری چیز ہے۔ سعد نے اپنے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ایک آنکھ بند کر کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر واو کا نشان بناتے ہوئے کہا۔ شہریار اور علی نے بھی ایک ساتھ اس ٹیبل کی جانب دیکھا جس طرف سعد نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے ریڈ کلر کی جینز کے اوپر بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے بازو غائب تھے۔ براؤن بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو کمر تک آ رہے تھے۔ کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اور ریڈ لپسٹک لگائے وہ لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپنے ساتھ بیٹھے لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ابے ٹھرکی، کھانا کھا چپ کر کے، بعد میں اسے تاڑ لینا، علی نے سعد کو گھورتے ہوئے کہا۔ اف، میری تو بھوک ہی مر گئی ہے اس حسینہ کو دیکھ کے۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، میں ابھی آیا، سعد نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ شہریار نے پوچھا۔ اس حسینہ کے پاس، سعد نے شہریار کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ لڑکی اکیلی تھی، اس کے ساتھ والا لڑکا ریسٹورنٹ کے باہر گیا تھا۔ سعد کو یہ موقع اچھا لگا، اس لیے سعد صاحب اس لڑکی کے پاس جا رہے تھے تاکہ ان کا کوئی سین آن ہو جائے۔ پورا کمینہ ہے یہ لڑکا، کسی دن بہت مار کھائے گا یہ، علی نے سعد کو جاتے دیکھ کر کہا۔ تو چھوڑ اسے اور کھانا کھا، شہریار آج سارے دن کا قصہ یاد کرتے ہوئے بوجھل سی آواز میں بولا۔ علی نے ہاں میں سر ہلایا اور دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد علی نے بل ادا کیا اور وہ دونوں ریسٹورنٹ کے باہر آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے اور سعد کا انتظار کرنے لگے۔ علی نے سعد کو گاڑی میں آنے کا میسج کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سعد بھی آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیا بنا؟ علی نے بیک ویو مرر سے سعد کو دیکھتے ہوئے کہا، اور شہریار جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اس نے سعد کے بیٹھنے کے بعد گاڑی آگے بڑھائی۔ اف یار کیا بتاؤں، کیا پیاری لڑکی تھی، مجھے تو اب پکا لگتا ہے یہی تم دونوں کی بھابھی بنے گی، کتنی پیاری باتیں کرتی ہے وہ، ہائے مجھے تو محبت سی ہو گئی ہے اس سے، سعد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشگوار انداز میں کہا، اور آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگائے وہ اس شوخ حسینہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں تو دل ہار آیا ہوں اس پہ، اب پتہ نہیں مجھے راتوں کو نیند کیسے آیا کرے گی، سعد نے بدستور آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔
نیند کی گولیاں آسانی سے مل جاتی ہیں، 2-4 ٹھونس لینا آ جائے گی نیند۔ اور یہ محبت تو تم میں ہر آئے دن ہو جاتی ہے، علی نے سعد کو گھورتے ہوئے کہا۔ علی کی بات سن کے سعد نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ ہاں نا، جلتے رہنا تم بس، اب دیکھنا تم ماہی کو ہی تم دونوں کی بھابھی بناؤں گا۔ سعد نے ترکی پر ترکی جواب دیا۔ ہاں 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 ہاں، یہ بات بھی تم ہر لڑکی کے متعلق کہتے ہو، علی نے بھی سعد کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ سعد لڑکیوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے رام کرنے میں ماہر تھا۔ اس کی زندگی میں ہر 2 ماہ بعد ایک نئی لڑکی آ جاتی جس پر وہ اپنا دل ہار بیٹھتا تھا۔ 2 ماہ تک وہ اس کی سچی محبت رہتی اور پھر تیسرے ماہ وہ بے وفا ہو جاتی۔ سعد 2 دن تک اس کی بے وفائی کا رونا روتا اور تیسرے دن پھر سے کسی نئی حسینہ کی تلاش میں نکل پڑتا تھا۔ اچھا، نمبر ملا اس کا؟ علی نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے دریافت کیا۔ آہو، مل گیا نمبر، یہ کون سا کوئی مشکل کام تھا؟ اب تو ماہی ہی میری زندگی کی رانی بنے گی، میری ماہی۔ سعد نے پھر سے آنکھیں بند کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ واہ برو، علی نے ہلکی کلیپنگ کرتے ہوئے سعد کو داد دی۔ وہ واقعی میں حیران ہو جاتا تھا کہ کیسے سعد اتنی جلدی لڑکیاں پٹا لیتا ہے۔ اوکے بائے گائز، سی یو۔ علی کا گھر آ چکا تھا، اس لیے وہ شہریار اور سعد کو الوداع کہتا گاڑی سے اتر گیا۔ بائے، سعد اور شہریار نے بھی یک زبان ہو کر جواب دیا۔ شہریار نے گاڑی پھر سے آگے بڑھائی جبکہ سعد نے آنکھیں موند کے اونچی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ او ماہی بے، او ماہی بے، ماہی مینوں چھوڑیو نہ کہ تیرے بن دل نہیں لگتا، جتنے بھی تو چلنا ہے ماہی میں تیرے پیچھے پیچھے چلنا۔ سعد اپنے سر بکھیرتا رہا جب شہریار نے اسے ٹوکا۔ بند کر اپنی یہ پھٹے ڈھول جیسی بے سری آواز، کان درد کرنے لگے ہیں میرے تیری بکواس سن سن کے، شہریار نے سعد کو بیک ویو مرر سے گھورتے ہوئے کہا۔ تم ایک رائزنگ اسٹار کو اپنا فن دکھانے سے روک کے اچھا نہیں کر رہے ہو شہریار احمد، سعد نے شہریار کی بات سن کے صدمے سے کہا۔ ابے چل، بڑا آیا رائزنگ اسٹار، شہریار نے بیک ویو مرر سے سعد کو پھر سے گھورا۔ چل دفع ہو جا، آ گیا تیرا زو، شہریار نے سعد کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ نہ کرو میری قدر، دیکھنا جب میں بڑا سنگر بن گیا نا، اس دن تم سب میرے ساتھ سیلفی لینے کو ترسو گے، سعد نے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو اترے گا گاڑی سے یا میں آ کے اتاروں تجھے؟ شہریار نے پیچھے منہ کر کے شہادت کی انگلی اٹھا کے سعد کو وارن کیا۔ اتر رہا ہوں بے قدر انسان، بائے، سلو ڈرائیو کرنا، سعد نے گاڑی سے اتر کر شہریار کو نصیحت کی تھی۔ اوکے بائے، شہریار نے کہہ کے گاڑی اپنے گھر کے راستے کی طرف موڑ لی۔ گھر کا سوچ کے ہی شہریار کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ دل بہلانے کے لیے اس نے میوزک پلیئر آن کیا تو گاڑی میں ایک گانا گونجنے لگا۔ چھلنی کر دے میرا سینہ، چھلنی کر دے میرا سینہ، داغ تے ساری گولیاں نی، اج میرا جی کرتا مر جانے نوں۔ دور رہ کر بھی دل کے پاس ہوتے ہیں، کچھ لوگ کتنے خاص ہوتے ہیں۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی تو باہر کاشان اسے لینے کے لیے کھڑا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کاشان نے پریشانی سے پوچھا۔ اپنے ہمدرد بھائی جیسے کزن کو سامنے دیکھ کر اسے ذرا سا حوصلہ ہوا۔ کاشی بھائی، ابھی پلیز چلے یہاں سے، گھر چل کے بتا دوں گی سب، شمینزا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک ہے نا بچے؟ کاشان نے شمینزا کے سر پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے دریافت کیا۔ جی بھائی، اب چلیں، شمینزا نے پیار سے کاشان کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ اچھا گڑیا، یہ بتاؤ زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ کاشان نے شمینزا کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے پوچھا، کیونکہ شمینزا کی لال ہوتی آنکھیں اسے کسی صورت چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ نہیں بھائی، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، شمینزا نے ذرا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا بیٹھو، گھر چلتے ہیں، کاشان نے شمینزا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور شمینزا کے بیٹھنے کے بعد بائک اسٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد کاشان نے بائک ایک آئس کریم پارلر کے باہر روکی۔ بائک سے اتر کر اس نے شمینزا کو نیچے اترنے کا کہا اور بائک لاک کر دی۔ آؤ شیزی، کاشان نے شمینزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں بھائی؟
شمائنزا نے کاشان کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آئس کریم کھانے؟ کاشان شمائنزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے بھائی، یہاں سب آئس کریم کھانے ہی آتے ہیں، پر مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ شمائنزا نے کاشان کے سامنے آ کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ شیزی، میں تمہیں ایسے گھر نہیں لے جا سکتا گڑیا، سب تمہیں روتا دیکھ کر پریشان ہوں گے، اس لیے پہلے ہم آئس کریم کھائیں گے اور ساتھ ساتھ تمہاری سٹوری سنیں گے، پھر تمہارا موڈ ٹھیک کریں گے اور پھر گھر چلیں گے، اوکے؟ کاشان نے شمائنزا کی سائڈ سے نکل کر ایک کرسی پہ جا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پریشانی اور دکھ اپنی جگہ، پر آئس کریم شمائنزا کو بہت پسند تھی، اس لیے اب وہ بنا کچھ کہے کاشان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ کاشان نے ویٹر کو بلا کر 2 آئس کریم لانے کا کہا اور پھر شمائنزا کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو گڑیا، اب بتاؤ کیا ہوا تھا آج چونی میں، جس کے زیر اثر تم نے اپنی آنکھوں پہ اتنا ستم ڈھا رکھا ہے؟ کاشان نے شمائنزا کے لال سرخ آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو چپ کر کے بیٹھی تھی، کاشان کی بات سن کر اس کی آنکھیں پھر سے چھلک پڑیں۔ آج ہونے والے واقعات پھر سے اس کے دماغ میں گھومے تھے۔ شمائنزا نے کاشان کے شانے پر سر ٹکا کے سر ابراہیم والا سارا قصہ کاشان کو سنایا اور ساتھ ہی زینب کی غیر حاضری کا بھی بتایا تھا، پر ایک اجنبی شخص سے ٹکرانے اور اس کے بری طرح ڈانٹنے والا قصہ چھپا گئی تھی۔ کاشان نے شمائنزا کی بات سنی تو اس کی رکی سانس بحال ہوئی۔ وہ جو اسے یونیورسٹی کے باہر بری طرح روتا دیکھ کر ڈر گیا تھا، اس کی ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے وسوسے پیدا ہوئے تھے، جو اب شمائنزا کی بات سننے کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ کاشان کے اندر اب ایک سکون کی لہر اتری تھی۔ وہ سبھی شمائنزا کی عادت سے بخوبی واقف تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہرٹ ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش بھی ہو جاتی تھی۔ اب بس کرو بیٹا، کیوں اتنا ظلم کرتی ہو اپنی انہیں آنکھوں پر؟ دیکھو کیسے لال ہو گئی ہیں۔ کاشان نے شمائنزا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا اب نہیں روں گی بھائی، شمائنزا نے اپنے آنسو صاف کر کے مسکرا کے جواب دیا۔ یہ ہوئی نا بات، اب کسی غیر ضروری انسان کو یاد کر کے نہیں رونا۔ تمہارے سر ابراہیم صاحب تو تمہیں ڈانٹ کے بھول بھی گئے ہوں گے اور تم رو رو کر اپنی جان ہلکان کر رہی ہو، کاشان نے شمائنزا کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ ویٹر آئس کریم رکھ کے جا چکا تھا۔ کاشان نے ایک آئس کریم شمائنزا کی طرف اور ایک اپنے سامنے رکھی۔ کاشی بھائی، آپ کھڑوس سر کو صاحب مت بولیں، وہ اچھے نہیں ہیں، شمائنزا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک شرط پر تمہارے کھڑوس سر کو صاحب نہیں کہوں گا۔